الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفوننا كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. اس حدیث کو مسلم نے روایت کی. اس حدیث میں برکت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف کی کیا فضیلت ہے وہ بیان کیا. آئیے سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ جان لیتے ہیں جس کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم ایسے صفے نہیں باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے پاس باندھتے ہیں. تو ہم نے عرض کیا, ہم نے فرمایا, ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صفے باندھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پہلے صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور دیوار کی طرف مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں کو اس طرح کیوں نہیں باندھ لیتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس باندھتے ہیں. تو فرشتے اپنے رب کے پاس صفیں کیسے باندھتے ہیں؟ وہ پہلے صف کو مکمل کرتے ہیں. وہ پہلے صفوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سیدھے کھڑے ملے ہوتے ہیں. اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک لفظ آیا یتراصون. تو تراص کے معنی ہے اس طرح مل کر کھڑے ہونا جیسے دیوار میں ایک اینٹ دوسری اینٹ سے پیوست ہوتی ہے. تو تراص کے معنی کیا ہوا کہ اس طرح مل کر کھڑے ہونا جیسے ایک اینٹ, جیسے دیوار میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے پیوست ہوتی ہے, ملی ہوئی ہوتی ہے. تو صفوں میں جب صفوں کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمیں آپ کو اپنے صفوں کے اندر ایک نظر ڈال لینی چاہیے کہ ہمارے جو پاؤں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یا نہیں, ہمارے جو کندھے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یا نہیں. اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو یہ دیکھیں کہ پہلی صف مکمل ہے یا پہلی صف میں جگہ خالی ہے. اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے. پہلی صفوں کو درست کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس اس طرح کھڑے ہوتے کہ وہ پہلے اپنے پہلی صف کو مکمل کرتے. تو اسی طرح جب آپ مسجد میں نماز کے لیے آئے تو دیکھیں اگر پہلے صف میں جگہ خالی ہو
تو پہلے سب کو پہلے مکمل کرے، اس کے بعد والی سب کو مکمل کرے۔ اگر پہلے سب میں جگہ خالی نہیں ہے تو دوسرے سب میں کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر پہلے سب خالی ہو اور دوسرے سب میں کھڑے ہو جائیں تو یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلے سب کو مکمل کرے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کی کیا فضیلت ہے اس فضیلت کو اجاگر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ پہلے صف میں کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے درمیان قرآن اندازی کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ہے پہلی صف کی فضیلت۔ اور ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور سب سے بدتر صف آخری صف، اور عورتوں کی سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور سب سے بدتر صف پہلی صف۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستگی کو نماز کی درستگی کا ہے۔ اگر صفوں کے اندر خرابی پائی جائے گی تو نماز کے اندر خرابی پائی جائے گی۔ اگر صفیں صحیح ہوگی تو نماز صحیح ہوگی، اگر صفیں درست ہوگی تو نماز درست ہوگی۔ آئیے وہ حدیث کیا وہ سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سووا صفوفکم من تمام الصلاۃ، کہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ اس لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ایک مرتبہ اپنے صفوں کے اوپر بھی نظر ڈال لینی چاہیے کہ ہمارے صف وہ سیدھی ہے یا نہیں، یا ہمارے گلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے یا نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے ہوتے ہیں تو ٹخنے سے ٹخنے ملانے کے بجائے انگلی سے انگلی ملاتے ہیں۔ حالانکہ آپ ایک چیز غور کرتے ہوں گے کہ جب امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مقتدی کی طرف متوجہ ہو کر مقتدی کی طرف وہ گھوم کر وہ کہتے ہیں کہ ٹخنے سے ٹخنے ملا لو، جیسے کندھے ملا لو، اور درمیان میں خالی جگہ مت چھوڑو۔ یہ امام صاحب نماز شروع کرنے سے پہلے اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، یہ نہیں بولتے ہیں کہ انگلی سے انگلی ملا لو، بلکہ کیا بولتے ہیں کہ ٹخنے سے ٹخنے ملا لو۔ اگر آپ ایک مقتدی دوسرے مقتدی کے ساتھ انگلی سے انگلی ملائیں گے تو سب کسی بھی حال میں سیدھی نہیں ہو سکتے۔ اگر وہی ٹخنے سے ٹخنے اگر ایک مقتدی دوسرے مقتدی سے ملانا شروع کر دیں تو سب خود بخود سیدھی ہوتی چلی جائے گی۔ انگلی سے انگلی ملانے پر یہ امکان ہوتا ہے کہ سب میں خرابی پیدا ہو جائے، خرابی آ جائے، سب سیدھی اور ٹیڑھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ ایک دوسرے سے ٹخنے سے ٹخنے ملائیں گے تو سب خود بخود سیدھی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے صفوں کی درستگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی درستگی رکھی ہے۔ اگر صفوں میں خرابی تو نماز کے اندر خرابی، اگر صفیں درست ہیں تو نماز درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے وہ صفوں کے اندر گشت لگاتے تھے، چکر لگاتے تھے، جہاں پہ خرابی دیکھتے ہیں وہاں پہ اصلاح کرواتے تھے، سیدھی کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نیت باندھتے تھے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل تھا، اس لیے ہر نمازی کو یہ چاہیے اور امام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مقتدی کو اس بات کی توجہ دلائیں، اسے یہ کہیں کہ اپنے انگلی سے انگلی مت ملائیں بلکہ ٹخنے سے ٹخنے ملائیں، تب جا کر کے صف سیدھی ہوگی۔ اور اس بات کا خیال ہر مقتدی کو رکھنا چاہیے۔ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنے ٹخنے کو دوسرے مقتدی سے ملائیں، اسی طرح ایک مقتدی دوسرے مقتدی سے اسی طرح ایک دوسرے سے ملاتے چلے جائیں گے تو سب بخود سیدھی ہوتی چلی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سبھی برکت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔